بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ مومنین کی پہلی آیات آپ نے تلاوت کر لی ہوں گی، تو اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے۔ سورہ مومنون کا نام اس لیے سورہ مومنون ہے کہ اس میں 15 صفات ایسی آئی ہیں جو مومنین میں ہونی چاہیے۔ مکی صورت ہے اور یہ اس کا نمبر قرآن پاک میں 23واں ہے اور 18ویں پارے میں یہ صورت ہے۔ یہ سورہ نصف پارے پہ محیط ہے۔ اس میں بے شمار واقعات بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت آدم کا واقعہ، اور اس کا تعلق سورہ نور کے ساتھ ہے، یعنی اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ نور کے ساتھ بنتا ہے۔ اس میں صفات بتائی گئی ہیں اور ان صفات کے حامل مومنین کا معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، تو اس پہ پھر سورہ نور میں بات کی گئی ہے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ کیا صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں 15۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے مومن ہونا، یعنی آپ نے تلاوت کی ہوگی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلی صورت کے قد افلح المومنون، تو پہلا لفظ جو قد ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بات جو کی جا رہی ہے آگے وہ اتھینٹک ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر ہے افلاح۔ اب فلاح کہتے ہیں کسی ایسی کامیابی کو جو مسلسل ہو اور مکمل ہو، اور عربی میں فلاح جو ہے وہ کسان کو کہتے ہیں، تو وہ بیج بوتا ہے اور اس سے وہ بہت سارا ثمر حاصل کرتا ہے، یعنی ایک بیج سے بہت سارے دانے بن جاتے ہیں، یا ایک بیج سے بہت بڑا درخت بن جاتا ہے جس میں بہت سارے پھل لگتے ہیں۔ پھر آگے ہے مومنون، یعنی مومنون کی کامیابی کی جو شرائط ہیں وہ آگے آپ کو بتائی جائیں گی۔ وہ کامیابی جو مسلسل ہو، جس کا انجام جنت میں جا کے ہی ختم ہوگا، جو وہیں جا کے اندازہ ہوگا کہ انسان کتنا کامیاب ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مومنون میں کون کون سی ایسی 15 صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ترتیب سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کو پھر ایک ایک کر کے ہم تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں گے، کیونکہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ ہم سارے عقائد اور ایمان لا چکے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، غیب پر، کتابوں پر، آخرت پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ، اس کے اسماء و صفات پہ، ربوبیت، الوہیت، یہ ساری چیزیں ہم جان چکے ہیں۔ جو ان چیزوں کو جان چکا ہو لازماً اس کے اندر یہ تبدیلیاں اور یہ خوبیاں آنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا مومن ہونا، یعنی مومن ہونا بھی ایک صفت ہے، اور اس کے بعد اس مومن کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشیت ہو۔ نماز پڑھنا بھی، نماز ادا کرنا بھی ایک خوبی ہے، مومن ہونا بھی خوبی ہے، لیکن اس مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ صلاۃ ادا کرے، اور صلاۃ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خشوع ہو۔ اب یہ خشوع جو ہے وہ کیا ہے؟ خشوع اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان اتنا ڈوب جائے کہ اسے اپنے ارد گرد کا علم نہ ہو۔ تو یہ چیز اس وقت ہی آتی ہے جب سورہ الفاتحہ آپ کو یاد آ رہی ہوگی کہ وہ صرف پڑھ کے نہیں سنانا، اللہ تعالیٰ کو گفتگو کرنی ہے، تو جب گفتگو آپس میں کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی پوری توجہ ہوتی ہے، اس کا دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، یہاں تک کہ پورا کا پورا جسم مکمل طور پر اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اور نماز وہی نماز کہی جا سکتی ہے جس میں اس انسان کے سارے اعضاء، ظاہری باطنی کیفیت جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ لغو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ خود تدبر کریں، خود غور کریں کہ لغو میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک نقطہ اور ایک آپ کو نسخہ مل گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال بھلا دے، وہ لغو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ اب یہاں جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، یہ مکی صورت ہے۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرنا چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان کے ہر بات میں، سوچنے سمجھنے میں،
بات کرنے میں، کام کاج کرنے میں، ہر چیز میں ان کی سماعت اور بصارت میں پاکیزگی کا عمل جاری رہتا ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں صفائی کرنے کو، پاک کرنے کو اور نشو و نما دینے کو۔ پھر اگلی صفت ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی شرمگاہ کے حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھانک کے رکھتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ پھر شادی کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے، غیر فطری عمل نہیں کرتے شادی کے علاوہ، یعنی کوئی اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے کوئی ایسے کام کرنا جو کہ غیر فطری ہوں وہ نہیں کرتے۔ امانت دار ہوتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پہلی آیات ہیں، شروع کی آیات ہیں۔ اس کے بعد 57 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، خشیت الہی ہوتی ہے۔ خشیت الہی کیا ہوتی ہے؟ خشیہ کہتے ہیں کسی کے امر یا حکم یا کام کی عظمت کی وجہ سے ان پہ خوف طاری ہونا، یعنی کوئی بڑا ہے جس نے آپ کو کوئی حکم دیا ہے، کوئی کام دیا ہے، اور آپ اس کی عظمت کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ یہ کام میں زیادہ سے زیادہ اچھا کر کے دکھاؤں، اور دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، یہ خشیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، یعنی شروع کی آیات کے بعد یہ 57، 58، 59 اور 60 اور 61 یہ آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بتائی ہیں۔ ان صفات پہ عمل کرنا ایک ایک کر کے اگر ہم دیکھیں کہ روزانہ ہم ان میں سے کس بات پہ عمل کرتے ہیں اور کس بات پہ نہیں کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کی راہ میں رہتے ہیں ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو نیک کام کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی میں نے آپ کو ترتیب سے ساری صفات بتا دی ہیں، انشاءاللہ اگلے حصے میں اس پہ الگ الگ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس صورت میں 5 دعائیں ہیں، ایک 29 آیت میں ہے، ایک 97 آیت میں ہے، ایک 98 میں ہے، اور 109 میں اور 118 میں۔ یہ 5 دعائیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں اگلے حصے میں آپ کو بتاتی ہوں، اور یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے حصے میں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔